بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. صدق اللہ العظیم. آدمی اپنے بارے میں بہت سی چیزوں کی خواہش رکھتا ہے، لیکن ان تمام ضرورتوں میں، ان تمام خواہشوں میں اس کی ایک بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس سیکیورٹی ہو، کہیں کہ میری جان محفوظ ہو، میرا مال محفوظ ہو، میری عزت پر کوئی حملہ نہ کرے، اور میری عقل، میری سمجھ بوجھ میرا صحیح ڈھنگ سے ساتھ دے۔ یہ انسان کی خواہش ہوتی ہے، میری جان محفوظ رہے، میرا مال محفوظ رہے، اس کی خواہش سب سے زیادہ انسان کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا ہے، اور اس حج کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس حج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائیں، وہ اس طرح کی باتیں ہیں کہ انہوں نے انسان کی زندگی سے جڑی ہوئی ہر پہلو کو واضح کیا ہے۔ اللہ کے رسول کا وہ خطبہ جو آپ نے میدان عرفات میں ارشاد فرمایا تھا، ایک تاریخی خطبہ ہے۔ اس خطبے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی، صحابہ سے آپ نے فرمایا کہ یہ مہینہ کون سا ہے۔ صحابہ نے چونکہ جانتے تھے کہ سب کو پتا ہے ذی الحجہ کا مہینہ ہے، حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ کچھ خاص بات کہنا چاہتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، شہر حرام، یہ مہینہ اللہ کے یہاں انتہائی قابل احترام ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، تم جس شہر کے اندر موجود ہو، یہ شہر کون سا ہے؟ ظاہر بات ہے، حج مکے کے اندر ہوتا ہے، اور حج کے کچھ ارکان آس پاس مکے کے آس پاس ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں تو کوئی خاص وجہ ہے۔ تو صحابہ نے پھر عرض کیا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ شہر قابل احترام ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تمام صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے، الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سنو، تمہارا خون، تمہاری جان، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے اوپر ایسے ہی حرام ہیں، ایسے ہی ان کا احترام، ان کا تقدس تمہاری ذمہ داری ہے۔ ان کا لحاظ کرنا، ان کی عزتوں کو تار تار نہ کرنا، ان کی حفاظت کرنا تمہاری ایسے ذمہ داری ہے جیسے اس مہینے کے احترام اور تقدس کو تم سمجھتے ہو۔ صحابہ ہوں یا صحابہ سے پہلے عرب کے وہ لوگ ہوں جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، وہ بھی اس مہینے کا احترام کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، جیسے اس مہینے کا احترام کرتے ہو، ویسے ایک دوسرے کی عزت کا احترام کیا کرو، ویسے ایک دوسرے کے مال کا احترام کیا کرو، ویسے ایک دوسرے کی جان کا احترام کیا کرو۔ ایک چیز تھی صرف، اگر اللہ کے رسول اس کو ذکر کرتے کافی ہوتی، کیا؟ کہ جیسے اس مہینے کا احترام کرتے ہو ویسے کرو۔
اور وہ احترام اس درجے کا تھا کہ کوئی کسی شخص کو اگر قتل کرنا چاہ رہا ہو اور ذی الحجہ کے مہینے کا چاند نظر آ گیا تو اب اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ آپ کو معلوم ہے 4 مہینے قابل احترام ہے اسلام کی نظر میں، ان میں سے ایک ذی القعدہ ہے، ایک ذی الحجہ ہے، ایک محرم ہے، ایک رجب ہے، اور ان مہینوں کا احترام عرب کے لوگ اسلام کے آنے سے پہلے کر رہے تھے، اور صحابہ نے اس احترام کو باقی رکھا، اور اس درجے میں باقی رکھا کہ جب صحابہ سے ایک موقع پر اپنے دشمنوں کے ساتھ مڑ بھیڑ ہوئی اور وہ مہینہ رجب کا شروع ہو چکا ہے یا ابھی اس سے پہلے مہینے کی آخری تاریخ ہے، اس سلسلے میں صحابہ کی سوچ اور سامنے جو دشمن تھا اس کی سوچ الگ ہو گئی، اور صحابہ نے اپنا ہاتھ چلایا تو مکے کے لوگوں نے صحابہ کو طعنہ دیا کہ انہوں نے اس مہینے کا احترام نہیں کیا، اور مکے کے لوگ اس وقت کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول کی شریعت کو نہیں مان رہے ہیں جو صحابہ کے مقابلے میں۔ تو اس مہینے کا احترام کس درجے میں ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس شہر کا احترام اس درجے میں تھا کہ اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کر رکھا ہے، کسی کے رشتہ دار کو قتل کر رکھا ہے، اور وہ قاتل اپنی جان بچانا چاہتا ہے، کس سے؟ اس قتل کیے ہوئے آدمی کے رشتہ داروں سے، اس کی اولاد سے، اس کے گھرانے کے کسی بھی شخص سے، اور حرم کے آس پاس وہ شخص ہے، تو کیا کرتا؟ جا کر حرم میں داخل ہو جاتا۔ اب وہ جو آدمی اس کو قتل کرنا چاہ رہا ہے وہ اب آ کر بدلہ لینا چاہتا ہے، لیکن حرم میں داخل ہو گیا، اب وہ ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے، گردن دبا کر نکل جاتا ہے۔ تو اس مہینے کا احترام اور اس شہر کا احترام اس درجے میں ہے۔ اور دن کون سا ہے؟ جمعے کا دن ہے، اور جمعے کا دن اللہ کے رسول نے اس کو ہفتے کی عید قرار دیا ہے، عام دنوں سے زیادہ محترم، اور خاص طور سے وہ جمعے کا دن عرفے کے دن میں ہے۔ عرفات کے میدان میں صحابہ جمع ہیں، اور عرفے کا دن سال کے دوسرے دنوں سے بہت بڑا ہوا ہے۔ اس دن کا آپ روزہ رکھیں گے، اللہ 1 سال پہلے کے گناہ معاف کرتا ہے، 1 سال بعد کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اللہ کے یہاں اس دن کا احترام اس درجے میں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے اس دن کا احترام ہے، جیسے اس مہینے کا احترام ہے، اور جیسے اس شہر کا احترام ہے، ویسے ایک مومن کی عزت اور اس کا مال اللہ کے یہاں محترم ہے۔ اب غور کریں، کعبۃ اللہ کا احترام ایک مومن کے احترام کے بعد آتا ہے۔ اشہر حرم قابل احترام مہینوں کا احترام ایک مومن کے احترام کے بعد آتا ہے۔ عرفات کے میدان میں جب جمع ہو، وہاں رہتے ہوئے عرفے کے دن کی عزت اور احترام ایک مومن کے احترام کے بعد میں آتا ہے۔ اور مکہ جس کا ہم احترام کرتے ہیں، اس کی عزت اور اس کا تقدس ایک مومن کے تقدس کے بعد آتا ہے۔ اور مومن کا مطلب ایک صرف انسان نہیں، اس کی عزت بھی ویسے عزیز ہے، اس کا خون بہانا صرف نہیں، اس کا مال بھی اتنا ہی عزیز ہے اللہ کے یہاں۔ تو یہ 3 چیزیں اللہ کے رسول نے ذکر فرمائی، اور اس کے بعد میں فرمایا کہ ایک دوسرے کا احترام ویسے کرنا، ایک دوسرے کے مال کو ویسے عزیز رکھنا جیسے اپنے کو رکھ رہے ہو، جیسے ان دنوں کی عزت کر رہے ہو۔ مقصد کیا تھا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سیکیورٹی دی ہے صرف اسلام قبول کرتے ہی۔ آپ نے اللہ کے دین کو قبول کر لیا ہے، اب اللہ کا حکم ہر اس شخص پر لاگو ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کے دین کو مانتا ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آئے، آپ کے ساتھ آپ کی عزت کو تار تار نہ کرے۔ لیکن آج جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ آپ کے مال کا احترام کرے، آپ کا مال ناحق طریقے سے نہ کھائیں۔ لیکن یہ تو ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا مال نہ کھائے، تو ہم اس کو بدل کر کے کہیں آپ کسی مومن کا مال ناحق طریقے سے نہ کھائیں۔ حرام طریقے سے، حرام میں بہت ساری شکلیں ہیں، ایک شکل جو آج ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو دھوکہ دے کر کے اس کا مال نہ کھائیں۔ میں تمہارا فلاں کام کرا دوں گا، اور کرانے کی جب باری آئی آپ نے پہلے ہی ایڈوانس میں لے لیے، اب اس کو گھما رہے ہیں، آج انشاءاللہ اگلے ہفتے پکا ہو جائے گا،
اور اس کے بعد انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر اندر میں کرا دوں گا۔ 2 مہینے 3 مہینے گھمایا اور گھمانے کے بعد کہہ دیا کہ جس آفیسر کو دیا تھا وہ بھاگ گیا ہے، اب آپ بیٹھے رہیں۔ دوستی کے جھانسے میں لا کر، رشتہ داری کے جھانسے میں لا کر کے دھوکہ دے کر ایک دوسرے کا مال کھاتے ہیں، لیکن یہ ایک شکل نہیں ہے۔ دھوکہ دینے میں بے شمار شکلیں ہیں۔ سامان خریدنے کے لیے آپ گئے اور خریدنے کے وقت سامنے والے نے جو سیمپل دکھایا آپ مطمئن ہیں بہت شاندار چیز ہے، اور جب وہ آپ کے لیے پیکنگ کرنے لگا تو اوپر جو سیمپل تھا اس کے نیچے سے دوسرا مال آپ کے پیکٹ میں رکھ دیا۔ آپ مطمئن ہیں کہ اچھا سامان لے کر کے آ رہا ہوں، آپ لینے کے لیے گئے ہیں اور اس نے کوانٹٹی گنوائی ہے 50، اور جب لے کر گھر پہ آئے ہیں آپ نے اطمینان اس کے اوپر کیا تھا پورے 50 عدد ہیں، لیکن جب شمار کیا تو وہ 45 تھے۔ ظاہر بات ہے ایک ایک چیز کا کون ہر وقت میں حساب رکھے گا؟ تو یہ دھوکہ دڑی چل رہی ہے، اور سامان یہ ہے، یہ دینے والا ہوں، دینے کی باری آئی اس کو چینج کر دیا گیا ہے۔ سامان یہ ہے، اس کی حیثیت، ہر چیز کی پرکھ ہر آدمی رکھے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک موبائل لینا ہے تو موبائل کی حقیقت ساری، اس کی کیفیت ہر انسان کو پتا ہو ضروری نہیں ہے۔ ایک الیکٹرک سامان لینا ہے، اس کی ساری کیفیت ہر آدمی کو معلوم ہو کوئی ضروری نہیں ہے۔ پراپرٹی لینی ہے، کہاں پر ہے، کیسے ڈھنگ سے لینی ہے، ہر آدمی اس کو جانتا ہو ضروری نہیں ہے۔ چھوٹی چیز بڑی چیز ہر آدمی کو جانکاری ہو ضروری نہیں ہے۔ تو جب آپ کسی سے لیتے ہیں تو اس سامنے والے پر کہیں نہ کہیں اعتماد کرتے ہیں، اور وہ شخص آپ کی ناجانکاری کا یا آدھی جانکاری کا فائدہ اٹھاتا ہے اور یہ کہتا ہے آپ میرے اوپر بھروسہ رکھیں، 1 نمبر سامان دلوا رہا ہوں، اور 1 نمبر کا وعدہ آپ نے کیا، آپ کے وعدے پر بھروسہ اس نے کیا اور آپ نے اس کے ساتھ 2 نمبری کی ہے۔ یہ دھوکہ ہے جس کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرتا ہے، اللہ کے رسول کبھی بھی معاف نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک شخص گیہوں بیچ رہا ہے اور گیہوں اوپر سے بڑے شاندار نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے چیک کرنے کے لیے ہاتھ ڈالا تو اندر سے وہ تر ہیں، بھیگے ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ آپ حضرات نے سن رکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کیا شکل ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ ان صحابی نے عرض کیا اور سچ کہا کہ یا رسول اللہ رات بارش ہو گئی تھی اور بارش ہونے کی وجہ سے گیہوں بھیگ گئے تھے، جہاں رکھے تھے وہیں رکھے ہوئے ہیں۔ اب جب سامان اس طریقے سے رکھا ہوا ہو تو اوپر کا سامان پہلے سوکھ جاتا ہے، نیچے کا سامان بعد میں سوکھتا ہے۔ ان صحابی نے پورا عذر بیان کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر بھیگے ہوئے تمہیں اوپر کر دینے چاہیے تھے، کیونکہ گراہک اوپر کے سامان کو دیکھ کر کے لیتا ہے، اس کو اوپر کا سامان دیکھ کر کے بھروسہ کرتا ہے وہ آپ کے اوپر، اور آپ نے جو نیچے چھپا رکھا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پورا مٹیریل یہی ہونے والا ہے۔ یہ کہنے کے بعد اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من غشنا فلیس منا، جو شخص ہمیں دھوکہ دے، جو شخص ہمارے ساتھ 2 نمبری کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں وہ ہم سے کسی خیر کی توقع رکھے بالکل بھی نہیں، اور اللہ سے کسی خیر کی توقع رکھے اس کی بھی امید رکھنا غلط ہے۔ کب؟ اگر آپ دھوکہ دے رہے، کس درجے میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں شریک ہیں، اس غزوے کے اندر بہت سے صحابہ شہید ہوئے۔ ان شہیدوں کو جنگ ختم ہونے کے بعد صحابہ ایک جگہ جمع کر رہے ہیں، اس کو لائے، بعض صحابہ کی زبان پر آیا یہ تو کامیاب ہو گیا۔ ان حضرات کے لیے ایک چیز کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی، اللہ کی راہ میں اس نے جان دی ہے تو اس کو تو اس کا مقصد حاصل ہو گیا، اللہ نے اس کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیا۔ تو الفاظ صحابہ کی زبان پر اس وقت جو ان کے لیے آئے یہ تو جنتی ہے۔ دوسرے صحابی کو لایا گیا، وہ بھی اس کے لیے بھی کہا صحابہ نے یہ تو جنتی ہے، یہ کامیاب ہو گیا۔ تیسرے کو لایا گیا، چوتھے کو لایا گیا، یہاں تک کہ آخر میں جس شخص کو لایا گیا جب صحابہ نے کہا کہ یہ جنتی ہے، آپ نے فرمایا یہ جنتی نہیں ہے۔ کون ہے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے والا شخص ہے۔ اس شخص نے اپنی جان دی ہے اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ میں شرکت کر کے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ جنتی نہیں ہے۔ اور کیوں جنتی نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جب
مال غنیمت جمع ہو رہا تھا، اس مال غنیمت میں سے ایک عبا، عربوں کے اوپر جو لباس رہتے ہیں انہی میں سے ایک لباس ہے عبا یا ایک چادر، انہوں نے اللہ کے رسول کی اطلاع کے بغیر رکھی تھی۔ اس ایک چادر یا ایک عبا کی وجہ سے اللہ کے رسول کا اعلان ہے کہ یہ آدمی جنتی نہیں ہے۔ کون؟ اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ میں شریک ہیں، لیکن دھوکہ دڑی کر رہے ہیں تو اللہ جنت سے محروم کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومنین کے ساتھ دھوکہ دینا یا غیروں کے ساتھ دھوکہ دینا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جنگ کے اندر شریک ہیں، جب معاہدہ ہے ہم فلاں تاریخ تک جنگ نہیں کریں گے، تاریخ آنے سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی فوج ان کی سرحد پر لے جاتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ تاریخ ختم ہونے تک جنگ نہیں ہے، یہ وعدہ ہے، معاہدہ بھی یہی ہے، لیکن جیسے ہی تاریخ ختم ہوگی حملہ کر دیں گے۔ جیسے ہی فوج سرحد کے قریب پہنچتی ہے، ایک صحابی دور سے آواز لگاتے ہوئے آتے ہیں، وفاء لا غدرا، وفاء لا غدرا، اللہ کے رسول کا حکم ہے وفا کرنی ہے، اپنا وعدہ نبھانا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھائی ہم نے دھوکہ کب دیا ہے؟ ہم تو جنگ کر ہی نہیں رہے، تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، جب تک آپ نے زبان دی تھی ہم جنگ کی حالت میں نہیں آئیں گے، آپ جو تیاری کر رہے ہیں اس زبان کی مخالفت ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ فوراً امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی فوج پیچھے لے جاتے ہیں۔ معاہدہ کس سے ہے؟ اس شخص سے ہے جو مومنین کا دشمن ہے، لیکن جب زبان دی گئی ہے تو زبان کی مخالفت نہیں ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جب کفار سامنے سے جمع ہیں، اس موقع پر مکے سے ہجرت کر کے 2 صحابی آتے ہیں، راستے میں پکڑے جاتے ہیں، مکے کے کافر ان کو پکڑ لیتے ہیں، پکڑنے کے وقت ان سے پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ مدینہ جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہم سے جنگ کرنے جا رہے ہو۔ انہیں پتہ نہیں ہے، انہوں نے جب دیکھا کہ ابھی تو کوئی حالات ہی نہیں، انہوں نے کہا تمہارے ساتھ کہاں جنگ کریں گے، بالکل نہیں کریں گے۔ جب وہاں یہ زبان دے کر کے آئے، مدینہ پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوا کہ آپ تو بدر کے میدان میں پہنچ چکے ہیں، وہاں پہنچے، اللہ کے رسول کو بتایا کہ یا رسول اللہ ایسے ایسے بات ہوئی تھی لیکن ہمیں اس واقعے کا پتہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو کہہ کے آئے ہو اس کو نبھاؤ۔ حالانکہ صحابہ کی تعداد مٹھی بھر ہے، سامنے دشمن مسلح ہے، پورا تیار ہے، لیکن تعداد بھی ان کی زیادہ ہونے کے باوجود اللہ کے رسول کہتے ہیں اپنی زبان کو نبھاؤ۔ تو جو آپ نے زبان سے وعدہ کر لیا ہے اس وعدے کو نبھانا اسلام کی پہلی تعلیم ہے۔ وعدہ کس سے کیا ہے؟ دھوکہ آپ کس کو دے رہے ہیں فرق نہیں پڑتا ہے، دھوکہ دے رہے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام کے دامن پر داغ لگا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ما نبت من سحت، انسان کے بدن کا جو حصہ بھی حرام مال سے پنپے گا، حرام مال سے بنے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ آپ نے کسی کو دھوکہ دے کر، کسی کے ساتھ معاملے کے اندر اوپر نیچے کر کے 2 روپیے کمائے ہیں، ان 2 روپیوں سے آپ نے سوچا ہے کہ میں نے صرف پانی ہی تو لے کے پیا ہے، پانی تو پیا اور پیشاب کے راستے سے نکل گیا، وہ کہاں میرے بدن کا حصہ بنا؟ آپ نے جب اس پانی کو پیا، اس پانی کے نتیجے میں آپ کے بدن کو جو راحت اور سکون ملا، اور اس سکون کے بعد آپ نے کوئی نیک کام کرنا چاہا، اللہ اس نیکی کی توفیق کو چھین لے گا۔ جب تک آپ کے بدن کے ساتھ یہ چیز جڑی ہوئی ہے، اور جب اس نے نیکی کی توفیق چھینی، جنت کے عمل سے آپ دور ہو گئے اور جہنم کے قریب چلے گئے۔ یہ ہے اللہ کے رسول کے فرمان کا حاصل۔ حرام سے جو بھی حصہ بنے گا، آپ نے باقاعدہ ایک لمبے زمانے تک کمایا ہے، حلال کی کمائی کم ہوتی ہے، محنت سے آتی ہے، 2 نمبری کریں گے جلدی آ جائے گی، اس لیے سال 2 سال 5-10 سال جم کے کمائیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ اس ارادے سے آپ کمانے پر لگے تو اتنے دنوں میں جو آپ نے غذائیں کھائی ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ آپ کو توبہ کی توفیق دے دے گا، بہت مشکل ہے۔ اللہ آپ کے اعمال کو قبول کر لے گا، بہت مشکل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہاں تک ہے کہ آپ جو کماتے ہو
حلال کماتے ہو۔ اللہ کے رسول کا فرمان کبھی بھی حرام کے بارے میں ہوگا نہیں، تو آپ نے فرمایا جو کماتے ہو اس میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ کیا کرو، ضرورت مندوں کو دیا کرو۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے جانے انجانے میں کسی کا حق ادھر ادھر ہو جائے تو اللہ تمہارے اس صدقے کی برکت سے اس کو معاف کر دے۔ ہم نے اس کا مطلب کچھ اور ہی سمجھ لیا کہ ٹھیک ہے 1,00,000 2,00,000 کمائیں گے، 5-10 ہزار اس میں سے صدقہ کر دیں گے، سب پاک ہو جائے گا۔ 1 روپیہ بھی پاک نہیں ہوگا، صدقے کی نیت سے جو دو گے وہ بھی حرام ہوگا، اور اس صدقے سے آپ ثواب کی امید رکھ رہے ہو، اللہ آپ کو گناہ دے گا اور ہو سکتا ہے ایمان کی توفیق چھین لے۔ حرام مال سے صدقہ کرنا انسان کو ایمان سے محروم کر سکتا ہے۔ حرام مال سے صدقہ کرنا، حرام مال سے گناہ ملتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے ثواب ملے گا، تو ایک حرام چیز کو حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال کرنا، دونوں وہ چیزیں ہیں جو آپ کو دائرہ ایمان سے باہر کر دیتی ہیں۔ اس لیے ہماری ضرورت یہ کہ کبھی کسی دوسرے کو دھوکہ نہ دیں۔ اسی طرح ہماری ضرورت یہ کہ جلدی سے کسی کے دھوکے میں نہ آئیں۔ آج کل فراڈ بہت ہو رہے، آج کل معیشت کی تنگی بھی ہر طرف ہے، انکم کم ہے، خرچے زیادہ ہیں، آدمی کوشش میں ہے کہ کسی طرح یہ کام میرا ہو جائے، ایک کے ساتھ دوسرا کام کر لوں، یہ کام کر لوں، وہ کام کر لوں۔ اسی چکر میں آپ تلاش میں تھے، ایک آدمی آپ کو مل گیا کہ ٹھیک ہے ٹینشن کیوں لیتے ہو، میں آپ کو لگا دوں گا، اتنے پیسے جمع کر دیں۔ کبھی آن لائن کوئی فون آتا ہے، آپ کے لیے یہ اسکیم نکلی ہے، اتنے پیسے جمع کرو، ہم آپ کو اتنے کروڑ روپے دینے والے ہیں، اتنے لاکھ روپے دینے والے ہیں۔ کبھی آپ کے پاس فون آتا ہے، آپ نے فلاں کام غلط کیا ہے، آپ پھنسنے والے ہیں، بچنا چاہتے ہو تو اتنے جمع کرو۔ یہ ساری صورتحال ہے۔ کبھی کوئی سامنے سے آ کے ملتا ہے، کبھی کوئی فون کے ذریعے سے ملتا ہے، کبھی کوئی لنک بھیج کر کے آپ کے سامنے آتا ہے، اور ان تمام صورتوں میں آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ جلدی سے دھوکہ نہ کھائے، اپنی ذہنی فراست کا استعمال کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن غر کریم، مومن کی خوبی یہ ہے کہ وہ سیدھا سادہ ہوتا ہے، جیسے خود نیک ہے، جیسے خود حلال اور حرام کا لحاظ کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے سامنے والا بھی ویسا ہی ہوگا، اس لیے وہ جلدی سے بھروسہ کرتا ہے اور دھوکے میں آ جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے علماء نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے، مومن کو بھروسہ تو کرنا چاہیے، لیکن کس پر؟ جو اس کے جیسا ہو، اس پر جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے یا فراڈیا نہیں ہے، جس کو آپ جانتے ہیں اور یہ بھی پتا ہے کہ یہ آدمی 2 نمبری نہیں کرے گا، وہاں بھروسہ کریں۔ اور جہاں آپ کو پتا ہے کہ میں اس کو نہیں جانتا ہوں، بھلے ہی آپ کی ضرورت بہت ہے، بھروسہ کر کے تو دیکھیں، جیسے ہی کر کے دیکھیں گے فوراً آپ کے چہرے پر چپت لگنے والا ہے۔ اس لیے جلدی سے کسی ایسے جھانسے میں نہ آئیں، اپنے معاملات ان لوگوں سے کریں جہاں آپ کو پھنسنے کے چانس کم ہو۔ مومن کے پاس اللہ نے فراست رکھی ہے، سمجھ بوجھ رکھی ہے، اس کا استعمال کریں۔ تو دوسرے کو دھوکہ دیں گے تو سمجھ لیں حرام مال سے جو غذا استعمال کرو گے، جو جسم بنے گا، جو آپ کے گھروں کے اندر پریشانیاں آتی ہیں، کہیں نہ کہیں اس حرام کا دخل ہوتا ہے۔ آپ کی اولاد جب اس حرام کی کمائی کو کھائیں گی تو آپ کا سامنا کریں گی، آپ کے رشتہ دار، آپ کی بیوی، آپ کے گھر میں رہنے والے، آپ سے تعلق رکھنے والے لوگ، جن کے پیٹ میں آپ کی وجہ سے حرام کا لقمہ جا رہا ہے، وہ حرام کا لقمہ کہیں نہ کہیں آپ کے سر پڑنے والا ہے۔ اس لیے اولاد کی تربیت ضروری ہے، لیکن حرام سے بچنا اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ گھر والوں کا خرچہ ہمارے ذمے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے، لیکن اس میں حرام کی آمیزش ہو، اس سے بچنا اتنا ہی ضروری ہے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ اللہ ہمیں دوسروں کے حقوق کھانے سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں حلال کمائی اپنی رحمت اور اپنی برکت کے ساتھ عطا فرمائے۔ اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، تھوڑے کے اندر اللہ کی طرف سے برکت شامل ہو جائے بہت ہے، اور اللہ ڈھیروں کے اندر سے برکت چھین لے سب برباد ہے، اور اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے راستے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔